اس دنیا کی خاطر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، صحت وہ دیتا ہے، ساری نعمتیں وہ دیتا ہے، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق کا ذمہ دار بھی میں ہوں، شفا کا ذمہ دار بھی میں ہوں، حالانکہ یہ سارے کام اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ جو شخص صرف اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری دنیا سدھر جائے، تو حضور نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ 3 عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کریم اس کی آنکھوں کے سامنے بھوک رکھ دیتا ہے، جتنا بھی اس کے پاس مال و دولت موجود ہو اس کا دل سیر نہیں ہوتا، اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے مشکل سے گزارا ہوگا، اس کی آنکھوں کے سامنے بھوک ہوتی، کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے کہ میرے پاس مال کا۔ دوسرا، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص صرف اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، آخرت کا اس کو خیال نہیں ہوتا، تو اس کا اللہ تعالیٰ وقت سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ آپ کسی سے کہیں نا بے نماز سے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ جمعہ پڑھ لو، کہتا ہے جمعہ پڑھنے کا بھی مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ حضرت ضیاء الامت یہی حدیث بیان کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فاروق اعظم سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے؟ جو خلیفہ وقت تھے، قاضی کے عہدے پر بھی فائز تھے، بیوہ عورتیں جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہوتا تھا، عمر ان کے گھروں کا جھاڑو بھی دیتا تھا، عمر ساری اپنی مملکت کے انتظامات بھی کرتا تھا، لیکن کوئی سیرت لکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ فاروق اعظم کی 5 نمازیں تو ایک طرف، فاروق اعظم کی نماز تہجد بھی کبھی قضا ہوئی، ان کی تو نماز تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں نماز کا ٹائم نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام وقت سے برکت اٹھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نماز کا بھی ٹائم نہیں ملتا، جمعے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا جتنی دگ و دو کرے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ صبح سے بیچارے اس روزی کی خاطر نکلتے ہیں، شام کو رات گئے واپس آتے ہیں، کھاتے وہ بھی روٹی۔ حضور نے فرمایا جتنی محنت کر لے ملے گا اس کو وہی ما قدر لہو جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ بھاگتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، لیکن ملے گا وہی جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اور اللہ نے تقدیر میں کس وقت لکھا ہوتا ہے؟ جب آدمی ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس وقت اس کا رزق لکھا جاتا ہے، وہی رزق اس کو ملنا ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ اب جتنی مرضی آئے تگ و دو کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، جمعہ نہ پڑھے، عید نہ پڑھے، نہ آئے اس کی بارگاہ میں، لیکن ملے گا اسے وہی جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اور دوسرا وہ خوش نصیب جو اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ آدمی دنیا کے معاملات چھوڑ دے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر، دونوں بہتر ہونی چاہیے۔ تو دنیا کے معاملات، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ، اسلام کہتا ہے کہ تم سارے دنیا کے معاملات کرو، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو سارے معاملات چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا جو آدمی اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پہلا انعام اللہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کو غنی فرما دیتے ہیں۔ یا تو اس کو ظاہری مال و دولت مل جاتا ہے، یا اللہ کریم اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بادشاہ نے کہا تھا کہ میں آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نظام الدین نے فرمایا میں بادشاہوں سے ملاقات نہیں کرتا، میں بادشاہوں سے ملاقات نہیں کرتا۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کی خانقاہ میں آ کر ملاقات کرنا، بادشاہ ہے وقت کا، لیکن آپ نے فرمایا میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ نے فرمایا میں نے اپنی خانقاہ کے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں، تو ایک دروازے سے داخل ہوگا، میں دوسرے سے باہر چلا جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے دل کا غنا، جب انسان کو اللہ تعالیٰ دل کا غنا عطا فرماتا ہے تو وہ کسی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں جاتا۔ اور دوسری نعمت وجمع اللہ شملہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے جو بکھرے ہوئے کام ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی برکت ڈال دیتا ہے، اکٹھے کر دیتا ہے۔ وہ کبھی شکوہ نہیں کرے گا کہ مجھے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، مجھے
کوئی خیر کا کام کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ اس کے کاموں اور وقت کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا اللہ کریم جو اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس پہ یہ کرم فرماتا ہے، اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن جو آدمی اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے حضور نے فرمایا دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے، ناک رگڑتے ہوئے آتی ہے، وہ اسے ٹھڈے مارتا ہے، وہ اسے قریب نہیں آنے دیتا، لیکن دنیا پھر بھی اس کے قدموں میں آتی ہے۔ تو اس لیے اپنی دنیا کو بھی سنوارو لیکن ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کیا۔